نواز شریف صاحب کا احسان مند ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کی گندم سبسڈی تھی نہیں. یہ یاد رکھیں، بھٹو صاحب نے دی تھی ٹرانسپورٹ پہ سبسڈی، اس کے بعد آپ کو گندم پہ سبسڈی دی وہ نواز شریف صاحب نے. ساتھ مناسب ریٹ رکھے اور آہستہ آہستہ عوام کو اویئر کرتے ہوئے، لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہوئے، لوگوں کی جیبی حالت، فائنینشیل حالات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے. اچھا سر، کہ اگر حکومت اپنے اسی 52 روپے میں رہتی ہے، ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے. باقی یہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ دھرنوں میں رہیں گے، ہم اس کی مخالفت کریں گے. یہ کہتے ہیں سروے ہونا چاہیے، عوام کو تعاون کرنا چاہیے سروے میں، اس لیے کہ ایک بندہ دیامر سے ادھر آیا ہے، ایک بندہ نگر سے ادھر آیا ہے، ایک بندہ سکردو سے ادھر آیا ہے، ایک گزر سے ادھر آیا، سارے ضلعوں سے آیا، سارے ضلعی ہیڈ کوارٹروں میں یہ ایشو ہے. تو آپ نے دو دفعہ تو نہیں دینی ہے نا، آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ بھائی اس کے ضلع کے وہاں سے کاٹنا یہاں دینا ہے. اس کو پبلک کے لیے حمایت کرنا اور بات ہے، ہر وقت سڑکوں پہ آنے کی دھمکیاں دینے کی بات، حمایت کرنا اور بات ہے، مخالفت کرنا اور بات ہے. اگر ہماری تجاویز نہیں مانی جاتی، یہ ریٹ کو مناسب نہیں رکھا جاتا ہے، 5200 روپے ریزنیبل نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے 1100 روپے سے جب ریٹ بڑھا مہدی شاہ صاحب کے زمانے میں، تو پہلے ڈائریکٹ نافذ کیا گیا تھا نا وہی ریٹ. اس وقت جب لوگ سڑکوں پہ آئے تو نواز شریف صاحب نے 1100 روپے پہ کیپ کر دی اور خرچہ آ گیا تھا اس وقت 6 ارب روپیہ. آپ 1100 روپے میں گندم لے رہے تھے. اب اس کے بعد سے لے کے چونکہ ریٹ بڑھتے گئے، اب جو صورتحال یہی ہے، اس میں گندم کی بوریاں جو ہے وہ کہیں کسی دور میں بھی کسی بھی وقت متعین نہیں تھی. ڈیمانڈ یہی ہے کہ آج ہماری 15 لاکھ بوری ہونی چاہیے. 15 لاکھ بوری کے لیے 22 ارب روپے چاہیے. 22 ارب روپے کے لیے کچھ فیڈرل گورنمنٹ اپنا جو ہے 6 ارب سے 9 ارب پہ گئی ہے، 9 ارب سے ہم کہہ رہے ہیں اب 14 ارب پہ جائے، اور ہم برداشت کر لیں گے. موجودہ جو 5200 روپے کی جو قیمت ہے، ہم نے کہا جی یہ ہمیں بھی قابل قبول نہیں، یہ بہت زیادہ ہے، اس میں فلیکچویشن لائی جائے اور تھوڑا مناسب کیا جائے، تدریجاً یہ کام کیا جائے. ایک دم اتنا بڑا بوجھ 2000 روپے سے 5200 روپے پہ لے جائیں گے تو یہ 150 گنا اضافہ ہو جائے گا. اس کے بجائے آپ اس کے اندر کچھ ٹینجیبل کام کریں، 3000 کر لیں، 3500 کر لیں اور اس کے درمیان رہیں. جس طرح پہلے ہم نے 850 روپے سے 1200 تک گئے تھے اور پچھلوں نے جو ہے وہ 1300 روپے سے 2000 تک پہنچایا تھا، تو کوشش یہ کریں کہ اس کے اندر کچھ مناسب سا اضافہ ہو، کوئی بہت زیادہ بھی نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ کچھ چیزیں مشروط کی تھی. مشروط یہ تھی کہ اس وقت 3 کلو مل رہا ہے تو 7 کلو انشور کیا جائے، 8 کلو انشور کیا جائے. لیکن اس کے لیے اب آپ قوم کو یہ کہہ رہے ہیں، عوام کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے ملکی حالات، فائنینشیل حالات اچھے نہیں ہیں، خزانہ خالی ہے، تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بجٹ نہیں ہے، اس لیے ہمیں جو ہے وہ گندم میں جو ہے وہ ہم ریٹ بڑھانے پہ مجبور ہیں. چلیں جی، سمجھ آتی ہے. تو ہم تو جس نبی کے امتی ہیں، اس نے تو جب ہاسٹیلیٹی شروع کی تو سب سے پہلے اپنے آپ سے کی تھی. اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا تھا، صحابہ کو دکھایا تھا، میں نے 2 باندھے، آپ 1 باندھے. اب گورنمنٹ نے اپنی بیلٹ کہاں ٹائٹ کی ہے؟ کہاں بیلٹ ٹائٹ نظر آتی ہے؟ کیا پہلے سے اخراجات کہیں کوئی کم ہوئے ہیں؟ کوئی نظر آ رہا ہے؟ کوئی بچتیں ہوئی ہیں؟ ہم اس سلسلے میں کچھ بچتوں کے حوالے سے ہماری اورنگزیب صاحب اور ان کی کمیٹی نے کچھ تجاویز ہم نے بنائی ہیں، اور وہ تجاویز ہم آپ کے تھرو گورنمنٹ کے پاس بھی بھیجنا چاہتے ہیں اور تمام اداروں کو بھی بھیجنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ وہ غیر ضروری اخراجات ہیں. دیکھیں، آپ بھی، میں بھی یہ لطیفہ بھی سنتے ہیں، یہ بلکہ لطیفہ نہیں، آج کل لوگوں کا خون آنسو آتا ہے. میں کل ایک ایسی صاحب کو بتا رہا تھا کہ 1 کروڑ 60 لاکھ کی پراڑوں میں بیٹھ کے آپ 40 کلو پیاز کا ریٹ معلوم کرنے کے لیے آپ جب جاتے ہیں تو قوم کس طریقے سے اس نظام پہ اعتبار کرے گی؟ اور سمپل ہماری کچھ تجاویز ہیں، اورنگزیب صاحب آپ کے سامنے بتائیں گے. میں صرف آپ کو یہ عرض کروں گا، ہم کسی کی حد تک نہیں چاہتے. ہر ایک کا ایک استحقاق ہے. اگر کوئی افسر ہے اس کا ایک استحقاق ہے، ایک منسٹر بنا ہے اس کا ایک استحقاق ہے، ایک وزیر بنا ہے اس کا استحقاق ہے، ایک سیکٹری بنا ہے اس کا استحقاق ہے، کوئی FPSC سے آیا ہے، کوئی پبلک سروس کمیشن سے آیا ہے، ان کا ایک استحقاق ہے. لیکن وہ استحقاق اتنا ہی ہونا چاہیے جو ملک بھر میں ہے، اس سے زیادہ کس بات کا ہونا چاہیے؟